ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان پڑھ بھی پڑھ لیا کرتے ہیں. وہ کتابیں آپ کو معلوم ہے کہاں ملتی ہیں؟ وہ لائبریریوں میں ملتی نہیں ملتی ہے. وہ کتاب یہ کتاب ہے آپ کے سامنے. اس کتاب کو سب کوئی پڑھ سکتا ہے. کبھی کبھی اسے سائنسدان نہیں پڑھ پاتا ہے, ٹیکنالوجی والا نہیں پڑھ پاتا ہے, بڑا پڑھا لکھا نہیں پڑھ پاتا ہے. جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہی اس کتاب کو پڑھتے ہیں. چہرہ دیکھیں, انہی کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آپ کے مجموع پر نظر ڈالتا ہوں تو کبھی اب کیا بتائیں آپ کو, کیا موضوع بیان کرنا تھا کیا بیان کر گئے. عجب کچھ پھیر میں ہے سینے والا جیب و داما کا, جو یہ ٹانکا تو وہ ادھڑا, جو وہ ادھڑا تو یہ ٹانکا. ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی, درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. تو کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں. کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے آپ کی جس پر اس صورت سے گفتگو کی جائے کہ دل فراخی کے ساتھ بہت کشادگی کے ساتھ آپ کی خوبی کا اعتراف کرے. کوئی خوبی نہیں آپ کے اندر, کوئی خوبی نہیں علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے. ہاں ایک خوبی ہے جس کا بڑا کشادگی کے ساتھ میں اعتراف کرتا ہوں. وہ اعتراف یہ ہے کہ اہل سعادات سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں. اس خوبی کا کوئی جواب نہیں. اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہی ہمیں یہی ہے, یہی بتایا ہے ہمیں کہ اہل سعادات سے جو الفت ہماری ہے, جو قلبی لگاؤ ہے, اس میں کوئی کھوٹ نہیں. سید جہاں مل جائے اس نیت کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ, اس توفیق کے ساتھ اس سے محبت کرنا. بھلے ہی قدم چومنے کا موقع نہ ملے, آنکھوں سے بوسے لے لینا, اور نبی کی بارگاہ میں دلی دل میں, امام حسین کی بارگاہ میں, علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر لینا. اے مدینے کے داتا, تمہیں تو خبر ہے تمہارا شہزادہ یہاں آیا ہے. مجھے بھیڑ میں موقع نہ ملا تھا کہ میں اس کے قدم چوم لیتا, مگر تمہاری نسبت, تمہارا لحاظ, تمہاری طرف جو انس ہے, میں نے اپنی نظروں سے ان کے قدموں کا بوسہ لیا. مصطفیٰ آپ شاہد بھی ہیں, آپ نذیر بھی ہیں, آپ بشیر بھی ہیں. میں آپ کو گواہ بناتا ہوں آپ کی اولاد کی عزت میں نے آج پوجا کالونی کی زمین پر کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احترام کریں, عزت کریں. میں نے کہا کھلے دل سے جس خوبی کا اعتراف اگر آپ کی میں کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم گناہگار ضرور ہیں مگر غدار. آج یہ نورانی بزم جو ہمارے خطیب خصوصی یہاں پر جلوہ فرما ہے, میں آپ سے اکثر و بیشتر کہتا ہوں کتنا سمجھاؤں, اہل سعادات جہاں مل جائیں فوراً دامن تھام لیا کرو. اگر وہ اجازت دیں, ہاتھ بڑھا دیں وہ تمہارے التماس اور گزارش پر, تو دیر نہ لگایا کریں, فوراً ہی ہاتھ تھام لیا کریں. اور یہ موقع سنہرا سمجھے کہ آج آل رسول کے ہاتھوں پر ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. آپ جہاں سے مرید ہیں وہیں سے مرید رہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا ہاتھ تھام لیا اور تم سے سوال ہو جائے گا, فلاں خانقاہ والے پوچھ لیں گے کہ تم نے تو والا حضرت کے فرمان کا مقصد کچھ اور تھا. وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ طالب اور مرید یہ الگ الگ چیزیں ہیں, وہ اور باتیں تھیں. وہ مرید جو پکے ہوتے تھے وہ عزت سارے پیروں کی کرتے تھے, مگر نسبت اور تعلق اور رابطہ اپنے سینے کا واسطہ صرف اپنے پیر سے رکھتے تھے. آج ہم ویسے مرید نہیں ہیں, ہم تو در در پہ دریوزہ گری کرتے پھر رہے ہیں. پھر ہم کیوں کریں؟ جہاں اہل سعادات آئیں جب یہ دعا کریں تو آمین پہ آمین کہیں, انہیں گواہ بنا لیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہم گناہگار ہیں. میں نے کہا کوئی عمل ایسا نہیں, مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہماری عقیدتیں ابھی اتنی مجروح نہیں ہوئی ہیں کہ حسین کا شہزادہ آ جائے اور ہمیں موقع میسر آ جائے اور ان لمحات کو ہم یادگاری پل نہ بنا لے. آج کی رات یقیناً آپ کے لیے یادگار کی رات ہے. آج یہ دو ہستیاں آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے, سید قیصر صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے اور سید صاحب یہاں پہ تشریف لے آئے. یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے. آج کے ان پلوں کو مبارک پل سمجھیں اور اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھیں. اچھی نیت بنا لیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا شروع میں نے کیا کہا تھا, غوث اعظم کے ابا کا نام کوئی مجمع میں کھڑا ہو کے بتا دیں. بتائیے, سرکار غوث اعظم کی 11ویں کر لی, کام ہو گیا.
ارے میرا مقصد یہ نہیں، میرا مقصد جو ہے کہ ان کے بارے میں جانیے، انہوں نے دین کی نوکری کی ہے تب بڑے پیر بنے، دین کی خدمت کی ہے، دین کو زندہ کیا ہے، انہوں نے دین کے لیے مشقت کی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے علم حاصل کیا ہے تب میں جا کر کے قطب بنا ہوں۔ تو آپ بھی علم کو حاصل کیجئے، ان کی سیرت کو پڑھیے، سرکار غوث اعظم کی سیرت کو اپنی نگاہوں میں رکھیں۔ اور میں نے آپ سے ایک بات عرض کر دی تھی شروع میں کہ سرکار کی سیرت پر سرکار غوث اعظم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو ابھی دیکھیے دستار بندی کا سما ہوگا، یہ قاری غلام غوث اور یہ قاری شاہد صاحب ہیں، ان کے حوالے سے میں کچھ عرض نہ کر سکا، مگر عرض کیا کرنا، یہ پھول آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پھول گواہی دیں گے، یہ امامے جب سجیں گے تو یہ اس بات کی ایک لمبی چوڑی تقریر بن جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ جب یہ بچوں کے سروں پر یہ تاج زرری سجایا جائے گا اور پھر اس کے بعد میں ان کو سید صاحب کی زبانی یہ نوید مل جائے گی کہ حافظ قرآن کے ابا کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا قیامت میں کہ چاند بھی شرمائے گا، سورج بھی شرمائے گا۔ یہ قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے، یہ ابھی سنائیں گے۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجئے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے۔ میں تو کہتا ہوں جس سائیڈ سے حملہ ہوتا ہے وہ سائیڈ مضبوط کرو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، مگر ڈاکٹر ایسا نہ بناؤ کہ ڈاکو بن کے بیٹھے۔ جب ڈاکٹر بن کے کرسی پہ بیٹھے تو تمہارے گھر کی تربیت ہو کہ پہلے نبی پہ درود پڑھے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھے، ہوا شافی لکھ کر کے نسخے کو لکھے اور درود پڑھتے پڑھتے یہ سوچ کر کے نسخہ دے کہ یہ بھی تو میرے نبی کا غلام ہے، یہ بھی تو امتی ہے۔ ڈاکٹر بنے تو اس نیت کے ساتھ میں بنے، انجینئر بنے تو اس تصور کے ساتھ بنے کہ ہمیں زندگی میں کبھی مسجد بنانے کا بھی موقع ملے گا، مدرسہ بنانے کا بھی موقع ملے گا۔ آپ یونیورسٹی بھیجیں، کالج بھیجیں، آپ مدارس کی طرف بھی بچوں کا رخ کروائیں، کیونکہ مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا۔ لہذا تو آج یہ آپ کے سامنے جو آج دستار بندی ہوگی، یہ قاری شاہد اور قاری غلام غوث کا مکمل تعارف ان دستار بندیوں سے ہوگا۔ سید صاحب ابھی اترولی کی سرزمین پر میں گیا، 12 حافظ فارغ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اسٹیج پہ میں تقریر کر رہا ہوں، میں نے ان سے پوچھا کہ مدرسے کا نام کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں مدرسے کا نام ہی نہیں۔ میں نے مدرسے کا نام نہیں، 12 حافظ فارغ، اور بولے سب سنائیں گے حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 12 حافظ۔ تو میں نے مدرسے کا نام بتاؤ، جیسے کہ یہ مدرسہ خلیل العلوم ہے، میں نے کہا اعلان کروں، لوگوں کو چندے کی رغبت دوں، تو کہہ رہے ہیں مدرسے کا نام ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں، نام کیوں نہیں ہے؟ بولے مدرسہ ہے ہی نہیں۔ تو میں نے مدرسہ نہیں ہے، حافظ کہاں سے آئے؟ بولے اپنے گھر میں پڑھاتا ہوں۔ تو میں نے آپ کون ہیں؟ بولے میں حافظ بھی نہیں ہوں، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کا نام نہیں میرے ذہن میں، فرید نگر میں سید عبد الوحید میاں صاحب کے بھانجے ہیں، سید صاحب سمجھ گئے، ان کا نام ہے، مدرسہ نہیں۔ تو مثلا کام اللہ تعالیٰ جب لیتا ہے تو اس صورت سے بھی ہو جاتا تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سرکار غوث اعظم کی جو سیرت ہے اسے پڑھیں، اس سے اجالے پھیلائیں۔ یہ بھونکنے والے جو بھونک رہے ہیں ان کو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ سرکار کی سیرت کیا ہے، بتایا اس لیے نہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں۔ جسے غوث اعظم کا، جس قوم کو غوث اعظم کے ابا کا نام نہیں معلوم ہو، غوث اعظم کی اماں کا نام، ایک مدینے میں حسین کی امی ہے، ایک بغداد میں غوث اعظم کی امی، جس طریقے سے اس ماں کا کوئی جواب نہیں، یہ بھی ام الخیر فاطمہ ثانی کہلائی ہے۔ تو لہٰذا آج اس بزم نور میں ہم تہیہ کر لیں، ماحول بہت حساس ہے۔ سید صاحب کو معلوم ہے کہ جو میٹنگیں ہوتی ہیں ملک سے محبت کا ثبوت دے دیا۔ ابھی جو مسلسل میٹنگیں چل رہی ہیں سید صاحب کی سرپرستی میں، 18 تاریخ کو غالباً دہلی کی ہر مسجد سے ملک سے محبت کا اعلان ہو جائے۔ ہم کتنا پیار کرتے ہیں، بھارت ہمارا مہان ہے، ہم پیارے بھارت ورش سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ میٹنگیں مسلسل جاری ہیں اور جمعہ کو اعلان ہوگا، اور ہم نہیں، بڑے بڑے غیر مسلم برادران وطن آئیں گے اور وہ آ کر کے سرکار کی نعت پڑھیں گے، اور پھر اس مردود کو، ولد الزنا کو جواب دیں گے۔ ہمیں بھڑکنے کی ضرورت نہیں۔ جس نے مصطفیٰ کو پڑھ لیا ہے، پروفیسر راما راؤ کو پڑھتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ محمد کی ذات کو ایک
غیر مسلم ہے, اس نے کتاب لکھی عرب کا چاند. ہم لوگ سرکار کا نام لیتے ہیں, لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر اس نے جہاں سرکار کا نام لکھا اس کے آگے لکھا ہے کہ آپ کے چرنوں پر میری جان قربان ہو جائے. یہ کتاب لکھی ہے. کیوں؟ اس نے سرکار کی سیرت کو پڑھا ہے. جس نے سرکار کی سیرت کو پڑھ لیا, وہ گرجا سے جو فتنہ اٹھا تھا, ایک انگریز مورخ بھی گیا تھا نا کہ سرکار کتنے کرور ہیں, کتنے ظالم ہیں, مدینے والے محمد لوگوں کو مروا دیا کرتے ہیں. لہذا اس نے صرف اس لیے کتاب خریدی تھی کہ میں بھی پڑھوں کتنے ظالم ہیں, مگر مکی زندگی پڑھی, دیکھا انہی کو لوگ پتھر مار رہے ہیں, انہی پہ اونٹ کا اوجھ ڈال رہے ہیں, انہوں نے تو کبھی کوئی اٹیک نہیں کیا. بدر ہوئی ہے تب ان پر اٹیک ہوا, احد ہوئی ہے تب ان پر اٹیک ہوا, مدینے میں آ گئے ہیں, یہاں بھی سانس نہیں لینے دیتے ہیں. مکی زندگی پوری پڑھ کے آیا, مدینے کی زندگی اب اس نے پوری پڑھ لی. مگر ایک دن جب اس نے پڑھا کہ مصطفیٰ نے عشاء کی نماز پڑھائی, اپنے گھر پہ تشریف لائے, جب بستر کے قریب پہنچے تو دیکھا بلی ایک بستر کے اوپر سو رہی ہے. لہذا اصحاب میں سے کسی نے کہا بلی کو ہٹا دیں. سرکار نے اشارہ فرمایا نہیں, بلی سو رہی ہے, اسے مت اٹھاؤ, میں الگ سو جاؤں گا. آپ وہیں زمین پر بستر کے اوپر خاک پر ہاتھ کا تکیہ لگا کے سو گئے. لہذا بلی نے جب نیند پوری کر لی, اٹھ کر کے چلی گئی. اس نے یہی واقعہ پڑھا. میں اسی لیے کہتا ہوں مصطفیٰ کی سیرت پڑھو, نہ جانے مصطفیٰ کی سیرت کا کون سا باب زمانے میں اجالے پھیلا دے. اس نے یہی پڑھا. اس نے کہا گرجا والے جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں کلیسا والے. جو نبی جانوروں پر اتنا دیالو ہو, وہ انسانوں پر کتنا مہربان. سیرت پڑھیں. اور اس بھونکنے والے جیسے یہ سب یہ ولد الزنا آتے ہیں, آتے رہیں گے مردود. اور جو لاہے عمل ہوگا, دیکھیے آپ کوئی ایسا اقدام ہرگز نہ کریں, ہرگز ایسا قدم نہ اٹھائیں, بے وقوفی کا نام بہادری نہ دیں. یہ قائد ملت یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے, کس محاذ پر جانا ہے, کس راستے سے گزرنا ہے. آپ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے پاسداری اور پاسبانی کیسے کر سکتے ہیں, یہ علماء طے کریں. آپ جذباتی ہرگز نہ بنیں اور بے وقوفی کا نام بہادری نہ دیں. اور میں نے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار پر قربان ہونا یہ وہ سعادت ہے, یہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں. یہ جس کے نصیب میں اللہ لکھتا ہے اسی کے نصیب میں یہ سعادت ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس بزم نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.